دونوں سے ایک مزے کا سوال پوچھتا ہوں, اس سے نا آڈینس کو بڑا کلیریفیکیشن, ہماری آڈینس چونکہ یوتھ ہے زیادہ. سب سے پہلے آپ سے چلیں پوچھتا ہوں کہ لڑکوں کو کیا دیکھ کے اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے, وہ کیا ٹاپ کوالٹیز ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, حقیقت آپ کو میں بات بتاؤں کہ اوبویسلی ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک مجھے خوبصورت جو ہے وہ بیوی ملے, اور اوبویسلی میرے جو ہے وہ فیملی کو ٹیک کیئر کرے, اور میری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو, پڑھی لکھے بھی ہو تھوڑی بہت, جتنا ایک ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو کامن ہے. لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے نا, وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ فلمی سٹینڈرڈز ہیں. ہم لوگ میڈیا دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ سپر وومن ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ ایک ایسی خاتون ملے جو خوبصورت بھی ہو, کوئی $1 ملین ارن کرنے والی بھی ہو, اور وہ ہمارے ہم اسکیپسٹ میڈیا, مطلب ہم جو ہے نا وہ ایک ریالٹی کو اسکیپ کر چکے ہیں. ہمیں ہالی ووڈ ایکٹریس ان حجاب چاہیے بس ہمیں اور وہی بات ہے, اس کو وہ لڑکی اس طرح کی پسند آتی ہے, اور وہ چاہتا ہے جب میرے شادی ہو تو وہ پردہ بھی کرے, حجاب بھی کرے, اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ. تو دیکھیں آپ, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. آپ دین دیکھو لڑکے میں بھی اور لڑکی میں بھی, کہ یہ کتنی دین کو فالو کرتی ہے اور اس کے اندر کتنی خیر موجود ہے, بس. اور آپ کا ہر کام میرا خیال سے پھر زبردست ہو جائے گا اگر اس کو پتہ ہے نا کہ میرے میاں کے میرے اوپر کیا حقوق ہے اور میں نے کیا حق ادا کرنے ہیں, تو آپ کی لائف سیٹ ہے. ٹیچنگ تو آپ کو اسلام ہی دے رہا ہے. میں یہیں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین دیکھو, دین کیا ہے, دین سے کیا مراد ہے؟ فیس بک کی پوسٹیں, مطلب مثال طور پہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ کوئی اپوزٹ جینڈر دیندار پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, دین سے کیا مراد ہے کہ دیندار دیکھو؟ اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ مین ٹو مین اور پرسن ٹو پرسن ویریشن آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھی تو میرے ایک چیز میرے سامنے بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. بڑے ظاہر میں خود چونکہ ریلیجیس گھرانے سے تعلق ہے تو انہی گھرانوں میں ہی جاتے تھے جہاں پہ ریلیجن ہوتا تھا. لیکن میں ایک چیز دیکھتی تھی کہ لڑکی یا لڑکا, اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سمجھ ہے ہی نہیں ہے. ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ وہ تو سارا خاندان دے رہا ہے نا, یعنی کانفیڈنٹ. اگر وہ حافظ بھی ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدین حفظ کرا دیتے ہیں, پردہ بھی ہے تو خاندان میں روایت چل رہی ہے تو پردہ کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی اچیومنٹ کہاں ہے, اس کو میں کوشش کرتی تھی چیک کرنے سے کہ when you have acquired, when you have claimed to be a Muslim, so do you really know what does the word Muslim mean? تو یہ جو ہے نا اس بات کو میں چیک کرتی تھی بھی, اور ابھی بھی میرے 2 بچے رہتے ہیں تو ابھی بھی یہ بات میرے سامنے امپورٹنٹ. ہاؤ کین وی گیٹ ٹو نو سم ون کہ اس میں یہ چیز ہے؟ فیملی کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ اس میں فیملی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اوبویسلی تھوڑی بہت تو ججمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. اب اگر ایک بندے کے ساتھ ایک دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کچھ گھنٹے اگر بندہ گزارے نا تو بندے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو نمازوں کی کتنی پرواہ ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو نمازوں کی اس بندے کو کتنی پرواہ ہے, یہ بندہ کتنا کانشیس ہے. تو میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں 1-2-4 گھنٹے میں بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا لگاؤ ہے دین کے ساتھ یا نہیں ہے. پھر اوبویسلی ایک فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, ایک شکل و صورت بڑی میٹر کرتی ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ کا ایک سنت نبوی رکھی ہوئی ہے, تو ایک چیز ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اپیئرنس میٹر کرتی ہے. تو یہی میں تو سمجھتا ہوں یہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. میں تو پہچان لیتا ہوں بندے کو 1-2 گھنٹے کے اندر ہی کہ بندہ کتنا جو ہے نا وہ دین پسند آدمی ہے. پہچاننے کے علاوہ استخارے کا کنسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے دین نے تو استخارہ, ما خسر من استخارہ, وہ تو حدیث ہے, تو اوبویسلی وہ تو بیسٹ پیرامیٹر ہے ہمارا. اور بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی بڑا ضروری, کیونکہ دیکھیں نا حضرت زید اور حضرت زینب کا جو پورا ہے وہ واقعہ, آئی تھنک اٹ واز بیکاز آف دا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کہ بات نہیں بن سکی تھی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا. کفف کا تصور بڑا کلیئر ہے, اور خاص طور پہ خواتین کے حساب سے مردوں کے کفف کی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جہاں پہ لڑکیوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کا کفف دیکھنا, سب سے پہلا کفف تو دین ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دیندار لڑکی ہے تو اس کو الطیبات للطیبین, اور پھر حتیٰ کہ فقہا جو ہے وہ یہاں تک بھی گئے ہیں کہ لڑکا گاؤں کا ہے تو لڑکی شہر کی ہے تو کفف ہونا چاہیے. بات ہے آپ کی مینٹل جس کو ہم کیا کمپیٹیبلٹی بولتے ہیں, جی ہاں.
وہ اسٹیک پہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہر گھرانے کا اپنے اپنے پروفیشنس ہیں, شعبے ہیں, یہ جو ہیں یہ بزنس مین ہیں لوگ, یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, یہ اساتذہ ہے, تو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس کے اندر بہت ساری یہ جو اپنے ٹیسٹس ہیں اور جو کیریکٹر انسان کے فارم کر جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹمنٹ بھی ممکن ہوتی ہے. بالکل صحیح. سبیل, یہ فضول خرچی کی میں نے بات کی, آج کل تو اسٹیج بھی 5-5 لاکھ کے, 5 لاکھ تو شاید میں کم بتا رہا ہوں, آج کل تو 10-10 لاکھ کے صرف وہ واک تھروز ہیں شیشے کا اور پتہ نہیں کیا, پھر اسٹیج کا الگ سیٹ اپ ہے, وہ بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہاؤ کین وی گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اگر یہ نہ کریں تو وہ کوئی ہمیں قبول ہی نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں جی آپ نے خوشی نہیں منائی. دیکھیں, اس کا مطلب آپ خوش نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے. یہ کنسیپٹ آپ کا جو ہے نا, یہ وہی بات ہے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, بلکہ وہی سیم فنکشنز ہو رہے ہیں, وہ مہندی, وہ سنگیت نائٹ, اور وہ شینڈی, پتہ نہیں کیا کیا وہ نام ہے. اچھا, آبویسلی جب آپ کی وابستگی تھوڑی بہت دین کے ساتھ ہونا, تو جیسے آپ ہیں, ہم لوگ نا جا ہی نہیں سکتے, ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ خود شرمندگی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین جو ہے نا دینی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ہندوانہ رسم کو فالو کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے فالو کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں بد دعائیں لے رہے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی, کہ ان کے لیے ان کے گھر میں بھی جو ہے نا وہ بیٹیاں موجود ہیں, آپ ان کے لیے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, ان کی بد دعائیں لیں گے آپ کہ یار ان کے لیے شادی کرنا مشکل آپ نے کر دی ہے. مطلب وہ تو آپ کہہ لیں کہ اتنے کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو شادی نہیں کر سکتے, اگر آپ نے اتنا لیوش اور اس طرح کے آپ معاملات کر رہے ہیں اپنی شادیوں کے اوپر. اور دوسری بات ہے, میرا کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے علی بھائی اس معاملے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرام شادی, فضول خرچی جس کو آپ دین میں اسراف کہتے ہیں, وہ میری ڈیفینیشن, ہماری والدہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس کو درست بھی کر سکتی ہیں یا اس کو سیکنڈ کر سکتی ہیں. میں کہتا ہوں اسراف ہر بندے کا مختلف ہے. علی بھائی کا اسراف الگ ہے, میرا اسراف الگ ہے, ایکس وائی زیڈ کا اسراف الگ ہے. اگر علی بھائی 10 لاکھ کماتے ہیں, ان کے لیے آئی فون جو ہے نا وہ اسراف میں نہیں آتا. اگر میں 50,000 روپیہ کماتا ہوں اور میرے گھر میں نیڈز ہیں, تو میرا آئی فون اسراف میں شمار ہوتا ہے. علی بھائی, سوری یہاں انٹرپٹ کر دوں, سوری ٹو انٹرپٹ, یہ بات میں سمجھ گیا ہوں, یہ پوائنٹ کہ ہر ایک کا اسراف خرید و فروخت کے حوالے سے الگ ہے, بٹ سملرلی شادیوں میں بھی میں بات کرتا ہوں, اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں یوتھ کے, نہیں اگر میں 5 لاکھ کا لہنگا سلوا لیا تو میرے فادر کا بہت انکم ہے, یا جہاں شادی ہو رہی ہے بہت ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اگزامپل وہاں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا لہنگا ہے نا, تو اپنے آپ تک آپ چاہے 50 لاکھ کا لہنگا سلوا لیں, میرے نظریے کے مطابق میں اس میں حرج نہیں سمجھتا, انٹل اینڈ انلیس کہ آپ جو ہے نا اس کو تشہیر بہت کر رہے ہیں اور لوگوں کو کمپلیکس میں مبتلا کر رہے ہیں. بھائی 50 لاکھ ہے نا, تو جا کے چپ چاپ پیمنٹ کرو, لہنگا اٹھاؤ اور جو کرنا ہے کرو. لیکن صرف آپ 50 لاکھ خرچ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد والے بندوں کو تشہیر کرنی ہے, وہی سیم بات ہے جو قربانی کا میں نے 10 لاکھ کا جانور کیا ہے. بھائی آپ 50 لاکھ کا نہیں, آپ 50 کروڑ کا لیں, لیکن اپنے تک رکھیں, اپنے غریبوں, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو کمپلیکس میں مبتلا نہ کریں. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جائز بات.